السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جسمانی اہمیت کیوں ہے، جسمانی یعنی کہ ہم اپنے جسمانی جو ہے جسم کو ہم کیوں بہتر بنائیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو، تو آپ کا آٹومیٹلی اس کے اندر یہ چیز کور ہو جاتی ہے کہ آپ نے گھوڑے ہر وقت تیار رکھنے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ان کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جسمانی ایکٹیویٹی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، لیکن اس سے آپ کی اس چیز کو فائدہ مل رہا ہے جو آپ کی مفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت دیا ہوا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کو مینٹین کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو ایک اہمیت ہوگی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم جب ایک چیز اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو، 1 سیکنڈ۔ دوسرا اور ایک اور اینگل سے آپ کو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اپنا دل دنیا میں نہ لگائیں، دل وہاں پہ لگائیں جہاں پہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوسرا، اب ہائکنگ کی اہمیت کیوں ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر کافی آبزرویشنز کرنے کے بعد یہ پہنچا ہوں کہ ایک سوئمنگ ہے اور ایک ہائکنگ ہے، جس سے آپ کے پورے باڈی کے جسمز کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہر آرگنز کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو جب آپ ہائکنگ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کا جو باڈی ہے نا، اس کے اندر ہر آرگنز کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی سب کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے میں اس کی اہمیت کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر اس کو ہونا چاہیے، ہائکنگ کو ہونا چاہیے آپ کی زندگی کو، تاکہ آپ اپنی جسمانی حالت کو مینٹین کر سکیں اور اپنی ایک ہیلدی لائف کو بہتر بنا سکیں اس کے اندر۔ باقی جس طرح آپ چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں نا، تو جسمانی چیز کو بھی آپ نے اہمیت دینی ہے، یہ بہت ضروری ہے زندگی کے اندر اگر آپ نے خوش رہنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہاسپٹل کو، آپ کی جو لیونگ سٹائل ہے وہ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی ہاسپٹل، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ساتھ یہ جسمانی جو ایکٹیویٹی ہے ختم کر دیں گے تو آپ کا ہاسپٹل دیکھیں کاروبار بن چکا ہے، گلی گلی کے اندر ہاسپٹل کیوں اوپن ہو رہے ہیں، اس سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ تو جسمانی یعنی کہ ہم اس کی طرف سے یعنی کہ اس طرف سے ہم یعنی کہ فراموش کر دیا جسمانی کو حالت کو بہتر بنانے کے لیے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ ایک دوسرا، اور دوسری بات ہے کہ جب آپ لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، ایک حد تک ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کچھ لوگ چلتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی آپ کا ہوگا ساتھ نہیں چلے گا، کہیں گے اللہ حافظ۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہی آپ اس چیز کو جو آپ کما رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، دوسری چیزیں کر رہے ہیں، تو اپنی حالت کے اوپر اپنی جو جسمانی حالت ہے اس کو بھی آپ بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو ہائکنگ اور یا سوئمنگ، ان میں سے ایک چیز آپ نے ضرور اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو شامل کر لیجئے گا۔ ایک جی ٹھیک ہے، اور آپ بھائیوں کا شکریہ کہ آپ نے میرے چینلز کے اوپر ویو کر رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ ابھی میں نے کل دیکھا تھا تو 10,000 سے پلس ویوز، یعنی کہ بہت زیادہ، یعنی کہ 10 ہو چکے ہیں میرے ویوز ویڈیو کے جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے تب خوشی ہوگی جب میری ویڈیو سے آپ ہائکنگ کے اوپر پہنچ جائیں اور آپ کا قدم وہاں پہ رکھنا شروع کر دیں، اور آپ اپنی جب آپ کو میں سوچنے پہ مجبور کر دوں گا کہ آپ باقی جو لوازمات ہے زندگی کی وہ اہمیت ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جسمانی کو حالت کو بھی بہتر بنانا وہ بھی ضروری ہے۔ اور جب آپ کے دل اور دماغ کے اندر یہ چیز بس جائے گی اور پھر آپ جائیں گے ہائکنگ ٹریک کے اوپر، تب میں آپ کسی کو بھی میں کنوینس کر پایا تو میں سمجھوں گا کہ میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے، اور اب میں آپ کو آ جاتا ہوں، کل میں نے آپ کو کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اور اس کے اندر کچھ پوائنٹس بتائے تھے، اور اس پوائنٹس کے اوپر میں نے جس طرح ہوتا ہے نا شاعر جب آپ نظم کہتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بھی کل تو میں نے تشریح نہیں کی تھی، اس ویڈیو کو بس اپلوڈ کر دیا تھا اور بس یہ بتا دیا تھا کہ یار یہ پریکاشنری میجرز ہیں آپ کو لینا چاہیے ایک ہاٹ ویدر کے اندر ہائکنگ کرتے ہوئے، آپ کو کیا لینا چاہیے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی کنڈیشن تھی لیمٹ،
ठीक है ना। लिमिट एक लिमिट से सबसे पहले कि आपको अपनी लिमिट का पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ जिस्मानी तौर के ऊपर, कि मैं कितने किलोमीटर चल सकता हूँ, मैं कितने क्या कहते हैं चढ़ाई के ऊपर चढ़ सकता हूँ, और क्या मेरा सांस का फूलना शुरू हो जाएगा, और मैं पानी के बगैर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, मैं क्या खाने के बगैर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। और इस तरह की आपको फिज़िकल अपने जो है ना बॉडी के मुतालिक आपको इल्म होना चाहिए। जब आपको इल्म हो जाएगा ना तो आप बेहतर तरीके से हाइकिंग कर पाएंगे और उस चीज़ को करेंगे, ताकि आप उसको मुताबिक करते आप करेंगे। एक चीज़। सेकंड दूसरी चीज़ थी उसके अंदर कि जब भी आप कहीं जाएं तो अपने घर वालों को मुतल्ला कर दें, ठीक है उसके अंदर। और मुतल्ला जब आप घर में करेंगे तो घर वाले परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी वो जब भी हाइकिंग पे जाते हैं, जिस तरह ट्रैक 3 के ऊपर मैं मार्गला हिल्स पे जाता हूँ तो घर वालों को पहले बता देता हूँ ताकि वो परेशान नहीं होते उस लिहाज से। और उनको पता होता है कि यार मैं 3-4 घंटे के बाद मैं वापस आऊँगा, तो इस वजह से यानी कि उनको भी पता होता है कि ये हो जाए, ठीक है। और अगर आप खुदा से लेट भी हो जाएं तो वो फिर भी आपको बाद में कॉल कर सकते हैं, इसका मतलब कि आपको कोई ना कोई भी कीप इन टच है। तो एक चीज़। और दूसरा, जब भी आप जाएँ ना, जिस तरह पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया था कि या तो आपके साथ कोई यानी कि दोस्त वगैरह हो जो कि ट्रैक को अच्छा जानता हो, या फिर आप वहाँ पे जब ट्रैक पे ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पे किसी के अच्छे यानी कि ग्रुप के साथ शामिल हो जाएं, या दोस्तों के साथ यानी कि वहाँ पे चले जाएं। तो आपको ऐसा बंदा होना चाहिए जो ट्रैक को फेमिलियर हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आप भूल भुलैया में ना चले जाएं, इधर उधर ना चले जाएं और ना चले जाएं, ठीक है। उसके बाद है कि जब भी आप गर्मी के अंदर जब जाते हैं ना तो आप अपने जो शूज़ हैं और अपने ड्रेस है उसको भी प्रॉपर होना चाहिए। अब ऐसे ड्रेस नहीं पहने चाहिए कि यार पसीना जब आ रहा होता है ना तो वो उसको रिटेन कर ले तो उसी के अंदर रहता है और वो फिर आपको बाद में तंग करता है। तो ऐसे कपड़े गर्मी में पहने चाहिए कि जो कि ज़्यादा आप पानी उसके अंदर जमा ना हो बल्कि रिप्लेनिश हो जाए। तो ऐसे ड्रेस का इंतखाब कीजिएगा जिसमें कंफर्ट हो, लेकिन फुल स्लीव होना चाहिए, आपका पूरा जिस्म को एक्सपोज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि आप कोई चीज़ यानी कि जो भी है मच्छर शच्छर है कम से कम उनसे तो बचाव हो ही सके यार, कुछ इस तरह की। और दूसरा शूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइकिंग। हाई एंकल शूज़ होना चाहिए आपके पास। कभी कभार ये होता है कि पहाड़ के ऊपर आप जा रहे होते हैं ना तो आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन आपको अच्छा जो जूता होता है ना हाई एंकल शूज़ वो आपको बचा लेता है, आपको फिर मोच वगैरह नहीं आती। मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है चलते हुए मेरा पैर मुड़ा है, लेकिन क्योंकि जूता अच्छा था तो उस वजह से मुझे फिर तो उस तरह फिर मुझे चोट महसूस नहीं हुई। तो इसके लिए भी ज़रूरी कीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं फर्स्ट मेडिकल एड रख लीजिएगा अगर आप ज़रूरी है, लेकिन मैं तो अल्लाह के तवक्कुल के साथ चलता हूँ। लेकिन कहते हैं कि हाइकिंग के अंदर आपके पास फर्स्ट एड भी होनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा अल्लाह तवक्कुल के ऊपर ही यकीन रखता हूँ कि वो हिफाजत बेहतरीन कर सकता है, बाकी इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। एक चीज़। उसके बाद इसके अलावा और क्या क्या कहते हैं इसके अंदर, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ ये है कि आपके पास हैट होनी चाहिए, ज़रूरी है। गर्मी के अंदर डेफिनेटली आपको सर के ऊपर धूप पड़ रही होती है तो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सन ग्लासेस होने चाहिए, एटलीस्ट आपके आई प्रोटेक्ट हो उसके लिहाज से लोग पहनते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप जब भी आप कोई वाइल्ड लाइफ रखें कम से कम एटलीस्ट डिस्टेंस अपना मेंटेन रखें उसके साथ, ठीक है। जिस तरह मैंने लोमड़ी थी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी बीच में जब मैंने शेयर की थी, तो उसके अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन था उसके साथ, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप जाएं तो वेदर को देख लें, ठीक है। गर्मियों के अंदर उसके मुताबिक मुनासिबत से अपने आप को तैयार रख लें, ठीक है ना। कि आप वेदर कैसी है तो उसके मुताबिक फिर आप क्या मुझे रेन कोट लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए, क्या बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, या दूसरी चीज़ें इस तरह, ताकि फिर वहाँ पे आपको इस तरह की मुश्किलात सामने पेश ना आए, ठीक है। तो आज काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है तो मैंने कहा क्यों ना आज के आपके साथ डिस्कशन कर लें। और हाइकिंग एज अ हॉबी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर रखिएगा। मैंने आपकी वो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दे दिए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर जो आपको क्वेश्चन मार्क करते थे, इस्लामिक के मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दिया, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया, और आपकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी बता दिया। ये हमारी ज़िंदगी की नीड है, जिस तरह आप बाकी नीड्स हैं इस तरह का ये भी हमारी ज़िंदगी की मटीरियल है कि हमने जो अल्लाह ताला ने हमें एक मुफ्त तोहफे के तौर पे हमारे जिस्म के अंदर चीज़ें दी हुई है, हमने उनको हेल्दी रखना है, उनको मेंटेन रखना है, उनकी सेहत को मेंटेन रखना है,
ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں کہ آپ ون سائڈڈ ہو جائیں اور دوسری چیزیں کو اگنور کرنا شروع کر دیں. اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو. مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ہر وقت تیار رکھو. اور جسمانی حالت انہی میں سے ایک اسی کی کنڈیشنز ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور میرے خاص طور پر نوجوان, کیونکہ میں ان کو فوکس کرتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کے اندر ہابی, ایک اچھی ہابی رکھیں, جسمانی ہابی. اس لیے میں ہائکنگ کہتا ہوں کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھیں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھیں گے تو یہ جو کویسچنز آتے ہیں نا کہ یار اس دنیا کو چلا سائنس سائنس سائنس, وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کی جو تخلیق ہے نا انسان, پہلے تو انسان اپنے اوپر دیکھے گا نا کہ اللہ نے مجھے بنایا, اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا تسخیر کر دی گئی ہے. تو انسان نے وہاں تک تسخیر کرتے جانا, لیکن اس نے بھولنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. جب آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے نا تو کوسچن مارک خود ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھیں گے نا تو آپ کے پاس سارے جو کویسچنز ہیں نا ان کے آنسرز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے وہاں پہ جانا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ہائکنگ اور ٹریکنگ ہی مدد کرے گی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو میرے چینل کے ساتھ بندھے رہیے گا اور انشاءاللہ, اور اسی طرح آگے چلتے جائیے گا. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ جو آپ ویوز 10,000 پلس ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 1,000 کا مائلیج بھی میں نے کمپلیٹ کر چکا ہوں. اور اب یہ ہے کہ آپ ویڈیوز پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی اچھی ٹپ مل سکتی ہے میرے کوئی الفاظ سے جو کہ آپ کی زندگی کے اندر بہتری لا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو اپنے اوپن ہارٹ کے ساتھ دیکھنا ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچنز ہے نا تو کمنٹ سیکشنز کے اندر بے شک آپ مینشن کر دیا کریں اس کے اندر, تو میری جو ہوگی میں اس کے مطابق آپ کو آنسر دے دیا کروں گا. باقی انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ یہ رشتہ مینٹین رہے گا. آپ اپنے چینل کے ساتھ کیپ ان ٹچ رہیے گا, اور اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں گے اور اپنی زندگی کے اندر مثبت چیزیں لانا شروع کر دیں. مثبت, کیونکہ عارضی زندگی ہے, یہاں پہ دل نہیں لگایا کرتے. دل وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے, اور اسی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہی اصل میرا پیغام ہے آپ کو دینے کا. اور جسمانی امپورٹنس ہے, بہت زیادہ امپورٹنس ہے. آپ کے ہاسپٹل دیکھیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ گلی گلی کے اندر ہاسپٹل آباد ہونا شروع ہو چکے ہیں. ایک پورا کاروبار بن چکا ہے اور آباد ہونا شروع ہو چکا ہے. وہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت تحفے دیے ہیں نا, ہم ان کی قدر نہیں کر رہے, ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے جسمانی طور کے اوپر. ان کو مشقت نہیں دلا رہے. وہ چلیں گے تو ان کا زنگ ختم ہوگا. جب زنگ ختم ہوگا پراپر ورکنگ کنڈیشن میں آئیں گے, اور پھر اس سے آپ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھیے گا کیا خوبصورتی آتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. شکریہ.